حکومت عربیہ مدت دراز سے اپنی جزیرہ عرب میں محصور اور اپنے ملک کے صحراؤں اور بیابانوں پر قائم تھی۔ باہمی جنگوں نے جو سلسلہ وار ان میں جاری رہتی تھیں، ان کی قوتوں کو فنا کر رکھا تھا۔ ان کی ہمسایہ قومیں ان پر غالب آ گئی تھیں اور ان کے ملک کے جو زرخیز مقامات تھے ان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ گو خود بعض عربی قبائل میں بھی حکومت اور ریاست تھی، لیکن وہ بالاستقلال حکمران نہیں تھے بلکہ فارس یا روم کے ماتحت تھے۔ مگر جب اسلام آیا تو اس نے انہیں مغلوب عربوں سے ایک ایسی عظیم الشان امت تیار کی جس نے روم اور فارس کی قوتوں کو توڑ کر اپنی سلطنت قائم کی اور قدیمی حالت بدل دی۔ عرب کے دونوں بازوؤں پر دنیا کی دو عظیم الشان سلطنتیں قائم تھیں جن کی عظمت اور شوکت کے آگے زمانہ قدیم سے اہل عرب اپنے سر کو جھکاتے تھے، یعنی ایران اور روم۔ مشرقی ایران سلطنت ایران کا پایہ تخت مدائن تھا جو وسط اور بغداد کے درمیان دریائے دجلہ کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ یہی ساسانی خاندان کا بادشاہ رہا کرتا تھا۔ ساسانی سلطنت کی بنیاد اردشیر بابکہ نے ڈالی تھی۔ اس نے اس طوائف الملوکی کے بعد اسکندر مقدونی کی فتح اور یونانیوں کی حکومت سے پیدا ہوئی تھی۔ 230 میں پھر ایرانیوں کا بکھیرا ہوا۔ سیزن جمع کیا اور تمام ایرانی ممالک نے عراق کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور اپنا لقب شہنشاہ رکھا۔ یہ سلطنت سلسلہ بسلسلہ اس کی اولاد میں چلی آتی تھی۔ نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز زیر تخت سلطنت پر تھا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط دعوت اسلام کے متعلق اس کے پاس گیا۔ اس نے غصے میں اس کو چاک کر ڈالا اور اپنے یمن کے عامل کو لکھا کہ وہ اس داعی مذہب کو پکڑ کر دربار میں بھیج دے۔ اسی موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے بیٹے شیردیا نے اس کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہوا، لیکن وہ زیادہ عرصہ تک سلطنت نہ کر سکا اور صرف 6 مہینے کے بعد اپنے خاندان و ملک کے ساتھ بہت کچھ سختیاں کر کے فنا ہو گیا۔ پھر اس کا کم سن بچہ اردشیر تخت پر بٹھایا گیا اور اس کے نام سے سلطنت کے فرمان جاری ہونے لگے۔ ایرانی فوج کا سپہ سالار شہر براز جو رومی سرحد پر فوجیں لیے پڑا تھا، اردشیر کی تخت نشین کا
حال سن کر مدائن میں آیا اور اس لڑکے کو قتل کر کے خود اپنے سر پر تاج رکھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان سے نہ تھا، اس لیے امراء اور ارکان سلطنت نے اس کی مخالفت کی اور متفق ہو کر اس کو مار ڈالا اور سرویہ کی بہن بوران کو تخت نشین کیا۔ یہ صرف 16 مہینے حکمراں رہی۔ اس کا زمانہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری زمانہ تھا۔ بوران کے بعد جوان شیر نے سر پر تاج رکھا، لیکن ایک مہینہ بھی وہ اس کے سر پر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد خسرو پرویز کی دوسری بیٹی ازرمنی تخت سلطنت پر بیٹھی۔ آخر میں شاہ یزدگرد پیشر شہریار بادشاہ بنایا گیا، جس کے زمانے میں تمام ایران اسلامی جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ ایران کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سلطنت روم تھی، جو وسعت اور قوت اور شوکت کے لحاظ سے اس کے مدِ مقابل تھی، اور اس کا یہ پایۂ تخت رومۃ الکبریٰ تھا، اور اس کے حدود حکومت میں مشرقی ممالک شام، مصر اور حبش وغیرہ شامل تھے۔ ایک مدت کے بعد اس سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مغربی حصہ کا مرکز بدستور رومیہ رہا اور مشرقی حصہ کا پایۂ تخت قسطنطنیہ قرار پایا۔ ابتدائے اسلام میں قسطنطنیہ کے تخت پر ہرقل تھا، جو اپنے تخت نشین ہونے سے پہلے افریقہ کا والی تھا۔ پھر قیصر فقیہ نے بغاوت کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ 610 میں اس کے بجائے اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس کی حکومت 641 تک رہی۔ اس کے زمانہ میں مسلمانوں نے ملکِ شام کو فتح کیا۔